بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جس نے ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا کہ سوچنے کی سمجھنے کی قوت عطا فرمائی، اور لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جو ہمارے لیے رہنمائی رب ذوالجلال بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما، کہ فرمایا کہ میرے محبوب کا عمل ہر فعل وہ میرا فعل ہے، کہ محبوب جو آپ نے کنکریوں کی مٹھی پھینکی ہے وہ آپ نے نہیں بلکہ رب تعالیٰ نے پھینکی ہے۔ اب اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، رب تعالیٰ کے ہاتھ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بولنا، رب تعالیٰ کا بولنا، کیونکہ آپ کا کسی قسم کا کوئی عملی قولی فعل جو ہے وہ رب تعالیٰ کی مرضی و منشا کے خلاف نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا کریں، عطا فرمائے، ان سے لے لو۔ فرمایا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور جس چیز سے یہ منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر قول ہر فعل ہمارے لیے حجت ہے۔ حجت کا معنی ہوتا ہے یعنی کہ دلیل۔ اب ہمارے لیے یہ حجت ہے، اگر ہم اتباع رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں مانیں گے تو یہ رب تعالیٰ کی حکم عدولی اور رب تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو پھر ہم سخت سزا کے جو ہے وہ مستحق ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم و اطاعت کی اس قدر سختی سے تاکید فرمائی کہ فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ ارشاد فرمایا اللہ اور اس کا رسول جب کسی معاملے کے اندر آپ کو حکم فرما دیں، کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کی اپنے آپ میں معاملے کے اندر یہ اختیار حاصل نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ورزی کرے، اور وہ بے شک جو کرے گا وہ صراحتاً جو ہے وہ گمراہی کے اندر چلا جائے گا۔ اب ہر مومن اور مومن پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہا ماننا، فرمان ماننا ہمارے لیے باعث حجت و دلیل تو ہے، لیکن ہمارے لیے یہ فرض بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ آپ کا ہر حکم بھی مانا جائے۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ جس کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہ دیا ہو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ عز و جل کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کہ قرآن کریم فرقان حمید یہ جو لا ریب فیہ کتاب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے ہمیں کسی سننے اور پڑھنے سے کبھی یہ قرآن پاک سمجھ نہیں آتا، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی ایک فہم و فراست والے ایک اعلیٰ درجے کے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیں ہر آیت کا ہر جو ہے وہ ایک ایک لفظ کا مفہوم جو ہے وہ ہمیں بیان کر سکے۔ تو اسی لیے ایک مثال کے طور پر رب تعالیٰ نے نماز کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تو یہ جو صلاۃ کا معنی ہے، اس کا معنی صرف قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ یہ جو صلاۃ کا معنی لیا گیا، تو عربی کے اندر اور دیگر زبانوں کے اندر اس کے کئی طرح کے معنی ہیں۔ یعنی کہ صلاۃ کا جو معنی ان الصلاۃ کان الصلاۃ واقیموا الصلاۃ، جو لفظ صلاۃ آیا ہے تو ایک زبان کے اندر اس کا معنی جو ہے وہ بنا ہوا گوشت بھی ہے، اور پھر ایک زبان کے اندر اس کا جو رگ ہے وہ دو رگیں، پیٹھ کی جو رگیں ہیں، یہ بھی معنی لیا گیا، اور ایک جگہ اس کا معنی عبادت بھی لیا گیا، درود بھی لیا گیا۔ تو اب یہ جو رکوع و سجود اور یہ عبادت کے اندر جو صلاۃ کا معنی ہے، یہ حقیقی طور پر حقیقی شرعیہ جو ہے وہ معنی ہے۔ اب اسی طرح حج کے جو مسائل ہیں، کیونکہ قرآن پاک کے اندر تو صراحتاً یہ لفظ نہیں آئی کہ نماز اس طرح ادا کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے، صرف یہ آیا کہ نماز ادا کرو۔ تو نماز ادا کس طرح کرنی ہے؟ تو جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر چلیں گے، جب ان کا فرمان پڑھیں گے، دیکھیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس طرح وہ نماز ادا کریں۔ اب اسی طرح جو حج کے مسائل ہیں، تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس کے بعد
یہ آیا کہ الحج اشہر معلومات، کہ یعنی کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، کون سے؟ شوال، ذی ذی الحج، لیکن کب جو ہے وہ حج کرنا ہے، کن دنوں کے اندر کرنا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہمیں پتہ چلے گا۔ پھر آگے مطلقاً طور پر یہ آیا کہ اذا افضتم من عرفات، کہ فرمایا جب تم عرفات سے واپس جاؤ۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے تصریح نہیں فرمائی کہ عرفات کے میدان سے واپس کب جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ اس پرانے گھر کا طواف کرو۔ اب یہ نہیں پتا کہ کب طواف کرنا ہے اس گھر کا۔ اب یہ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب فرمان یا حکم مانیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہمارے لیے حکم صادر کیے، اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر کس طرح جو ہے وہ عملی جامہ پہنائیں گے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر بھیجا۔ تو یہ سوچیں کہ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، یہ رب تعالیٰ کا ہم پر یہ فضل ہے کہ جس نے ہمیں ہماری رہنمائی تربیت کے لیے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو اپنے جو حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہماری جو زندگی ہے اس کا ایک ایک جو رگ ہے، ایک ایک ذرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔